جل شان نے اس بندے کو بہت زیادہ پسند کیا ہے جو اللہ جل شانہ کی محبت میں مخلوق سے محبت کرے، اللہ کی محبت میں مخلوق سے محبت کرے اور اللہ کی محبت میں مخلوق کے لیے نفع مند ثابت ہو، مخلوق سے اس بندے کو فائدہ ہو، مخلوق سے اس بندے کو فائدہ ہو۔ اللہ اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ میری آپ کی ذات مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو، یہ کیسے ہوگی؟ میری آپ کی ذات مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو، یہ کیسے ہوگی؟ ان کی اگر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، تو انہیں ایسی راہوں پہ لگا دیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، ان کی مشکلیں دور ہوں اور ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ انہیں کوئی ایسی منزل دے دیں، ایسا راستہ دے دیں۔ سب سے بہترین راستہ اعمال کا راستہ ہے، اللہ سے مانگنے کا راستہ ہے اور اللہ سے منوانے کا راستہ ہے۔ سب سے بہترین راستہ اعمال کا راستہ ہے۔ یہ راستہ اللہ مجھے آپ کو اگر دے دے تو اس راستے سے انسان کو جو ملتا ہے وہ کسی اور راستے سے نہیں ملتا۔ اس راستے سے جو ملتا ہے برکتوں کے دروازے، عافیتوں کے دروازے اللہ اس راستے سے کھولتا ہے۔ پوری دنیا میں اعمال کی آواز لگی، مخلوق نے کیے اور پایا، آپ نے بھی کیا اور پایا۔ اب یہ بتائیں کہ مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا، مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا۔ انسان سے ہی سیکھتا ہے نا اللہ والے، ہم ایک دوسرے کے ذریعہ بن جائیں۔ تو آپ کو عمل سے فائدہ ہوا ہوگا تو کوئی عمل بتائیں ایسا جس سے آپ کو فائدہ ہوا ہو، کون بتائے گا؟ اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا، آپ سے ایک درخواست ہے، اس وقت تو اپنے نفع بتائیں، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ اور کون بتائے گا؟ ہاں جی، کس کو کس عمل سے کیا فائدہ ہوا اور کون بتائے گا؟ جی ٹھیک ہے، یہ مائک دیکھیں ایسے رکھیں جیسے میری طرف پہلے دیکھیں، ایسے رکھیں، پھر آواز ٹھیک جائے گی اور بہت اونچا نہ بولے اور بہت آہستہ نہ بولے۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم، عبد المنان نام ہے میرا۔ آج ہم لوگ لالا موسیٰ سے آ رہے تھے، تقریباً وہاں سے ہم لوگ صبح 11 بجے چلے درس کے لیے، میں نے یہاں پہ پہنچنا تھا تو مریدکے کے قریب آ کے آگے کوئی قتل وغیرہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ٹریفک تقریباً ٹوٹلی جام تھی 4-5 گھنٹے سے۔ تو ہم لوگ اتر کے وہاں سے کافی دیر انتظار کیا، کوئی راستہ وغیرہ نہ ملا۔ میں سورہ قریش جو ہے میں پڑھ رہا تھا اور مسلسل میں نے پڑھنی جو ہے وہ اور زیادہ شروع کر دی۔ وہ پڑھتے پڑھتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی، راستہ بھی دیا، رش کے اندر سے بھی نکلے اور الحمدللہ میں نے عصر کی نماز پھر یہاں تسبیح خانے میں آگے پڑھی، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ شاید اگر گاڑی وغیرہ میں بیٹھے رہتے اور ادھر رہتے تو شاید عصر کا مغرب کی بھی نہ ہمیں موقع نہ ملتا۔ دوسرا، ہمارے گاؤں کے اندر میرے طیب ہوئے ہیں، وہ مکان وغیرہ اپنا بنا رہے تھے، تو آج ہی وہ مجھے بتا رہے تھے صبح کے مکان جس ٹائم پہ میں بنا رہا تھا میں نے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، میں وضو کے بعد بھی ویسے بھی میں نے یہی دعا پڑھتا رہا ہوں مسلسل، اور مجھے نہیں پتا کہ میرا مکان کس طرح سے بنا ہے، کوئی کس طرح سے مدد ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، یہ علم میں نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے خیر والا عافیت والا جو ہے گھر بھی دے دیا الحمدللہ، اپنی چھت بھی ہو گئی ہے اور تیار ہو کے مکمل ہو کے وہ لوگ اس میں شفٹ بھی ہو گئے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں جب بھی مجھے جو ہے تقریباً کچھ عرصہ پہلے ایک موقع نکلا تھا، دانے کی طرح کوٹا چہرے کے اوپر، یہ ہوتا تھا کہ اگر چھیل جاتا تھا خون ہی خون اس میں سے نکلتا تھا، اور اس کا لوگوں نے عجیب علاج بتایا کہ آپ یہ کر لیں۔ یہ میں نے درس میں سنا تھا کہ بہوں کا پانی اس کو جو ہے نا لگانے سے ہر تقریباً جو بھی بیماری اس سے شفا ملتی ہے۔ میں نے ہر وضو کے بعد جو بہوں کا پانی رہ جاتا تھا کچھ نماز پڑھنے کے بعد تو میں وہ لگا دیتا تھا، الحمدللہ اس سے بھی وہ موقع بھی ختم ہو گیا اور گھر پہ بچوں وغیرہ کے پاؤں پہ زخم چھالے وغیرہ بن جاتے تھے تو میری والدہ وہی بہوں کا پانی ان کے پاؤں وغیرہ پہ لگاتی تھی تو الحمدللہ اس سے بھی جو ہے وہ شفا مل گئی۔ السلام علیکم،
جب بھی بیٹھے بیٹھے کوئی ذکر کے دوران یا تلاوت کے دوران یا ویسے عام روٹین میں بیٹھے ہوئے جب بھی میرے پاؤں پہ سوجن آتی ہے تو میں نے ایک دفعہ اکبری میں پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اگر سوجن کو کہا جائے تو وہ سوجن اتر جاتی ہے. تو میں اسی طرح کئی دفعہ یہ آزمایا کہ جب بھی میرے پاؤں پہ سوجن وغیرہ آتی ہے تو میں اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا صدقہ دیتا ہوں تو میری سوج اتر جاتی ہے. سوجن سے مراد پاؤں سن ہو جاتا ہے جو جی ہاں ٹھیک. اور بتائیں. جی السلام علیکم. میں نے آپ کی یہ 3 جمعرات ہوئی ہیں ادھر آتے ہوئے ادھر تسبیح خانے میں, تو اس میں مجھے ایک عمل ملا تھا پہلے جب آیا تھا پہلی جمعرات, تب مجھے آپ نے بتایا تھا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 دفعہ استغفار پڑھ کے آپ نے سونا ہے تو آپ کی روح کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی, اور روح پاک کرنے کے لیے آپ کا ذہن صاف ہوگا تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو اسی طرح وہ میں نے پڑھنا شروع کیا, اور صبح رات کو جب میں پڑھ رہا تھا اور میرے دل نے ایک آواز آئی کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں صبح آپ نے جس چیز کے پیسے دینے ہیں یا کسی سے دھوکہ کیا ہے تو اسے کے نام لیتے ہیں اسے جا کر ملیں. تو میں ظہر کی نماز پڑھی آج, تو اس کے بعد میرے دل میں رحم آیا کہ ایک بندے کا میری موبائل کا کام ہے تو اس کا میں نے بورڈ چوری کیا تھا, تو وہ بورڈ میں اس کے پاس گیا اور اسے جا کے میں نے معذرت کی اور اس سے کہا کہ اگر میں آپ کا دیندار ہوں, اگر آپ کہیں تو میں دے دوں. پھر اس نے مجھے معاف کر دیا. السلام علیکم. میں آپ کے بہت سے اعمال آزمائے ہیں, آپ نے اعمال سے نفع پایا ہے. اس میں سے ایک آج یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے کہ وہ یہ ہوا ہے کہ میں اس خانے میں گیا ہوا تھا تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے شرمگاہ کے ساتھ کچھ شرارت ہو رہی ہے. تو میں نے اس وقت دل میں زبان ہلائے بغیر دعا پڑھی ہے جو اس خانے کی دعا ہوتی ہے, تو اللہ کے فضل سے میں شر سے محفوظ رہا. اور اس کے بعد آپ کی جو بتائی تھی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ وجاہد, اس نے بہت 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 زیادہ فائدہ دیا ہے. پہلے نماز کی پابندی نہیں ہوتی تھی, اللہ کے فضل سے اب بہت پابندی ہے اور بہت شکر اس کے ذات کا کہ اس نے بہت توفیق دی ہے. اس کے بعد آپ نے بتایا تھا المالک القدوس والسلام ہر نماز کے بعد پاک عادات میں جس سے بھی ناف کی زیر ناف بیماریاں ہوتی ہیں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. السلام علیکم. میں آج ڈڑا والا سے بیٹھا بس میں اور شادرے کو بہت پیچھے بس نے اتار دیا, آگے بہت رش تھا تو میں نے الحمد للہ شروع کر دی 7 دفعہ 4 دفعہ پڑھی میں 7 دفعہ. الحمدللہ بعافیت میں شادرے کی وہ میٹرو بس سر اس کے آپ سیڑھیوں پر چڑھ گیا اور وہاں میں یہ پڑھتا رہا تو مجھے ٹکٹ بھی آسانی سے مل گیا اور الحمدللہ سیٹ بھی آسانی سے ملی. اس کے علاوہ میں نے ایک آدمی تھا اس سے وہ عامل آدمی اس سے 50,000 روپیہ مانگتا تھا. میں نے اس کو یا کہارو پڑھنا بتایا 11 دفعہ صبح 11 شام. اب الحمدللہ وہ آسانی سے اپنی زندگی بسر کر رہے, حالانکہ وہ بہت پریشان تھے, 10-20 سال سے پریشان تھے. اس کو کوئی چیز چھوڑتی نہیں تھی. جب پہلے شروع کیا انہوں نے پڑھنا تو وہ چیز روز آ کر اس کو دباتی تھی اور کبھی گلے پر بیٹھ جاتی تھی, کبھی پیٹ پر بیٹھ جاتی تھی, بہت تنگ کرتی تھی. لیکن اب الحمدللہ ان کے گھر میں سکون ہے, بچے اس کا کہنا نہیں مانتے تھے, اب سارے کہنا مانتے ہیں اور الحمدللہ ان کو بہت سکون ہے. الحمدللہ اب قریب میں جو بھی مسائل پڑھتے ہیں اور کئی باتوں کے میں نے رسولیاں دم کی ہیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ, الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا ہے. اور کئی کو وہ ماتھے پر یا جہاں بھی پھوڑا ہوتا ہے میں اس کی سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کر دم کرتا ہوں تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احمد حسن ہے, جہانیہ منڈی سے میرا تعلق ہے, ضلع خانیوال. تو میری سسٹر شادی شدہ ہیں, تو میری ایک چھوٹی بھانجی ہے, وہ کھیل رہی تھی تو اچانک 5 مینڈک اس کے سامنے آ گئے اور چاروں طرف سے اس کو گھیرا ڈال لیا. جب میری ہمشیرہ نے اس کی چیخیں سنی تو وہ بھاگی. انہوں نے پھر اول آخر درود پاک اور 11 دفعہ یا حافظ پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کیا.
اس کے اوپر بھی دم کیا تو الحمدللہ اس کی برکت سے پانچوں مینڈک غائب ہو گئے، اور ایسے مینڈک تھے کہ انہوں نے کبھی گھر میں دیکھے بھی نہیں، اور ڈرانے کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں جاتے تھے، لیکن وہ عمل کی برکت تھی کہ وہ چلے گئے۔ یہ صرف عمل کی برکت ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مبین احمد ہے، میں بہاول نگر سے آیا ہوں۔ میں نے ابکری میں بھی پڑھا تھا اور اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اگر عشاء کی نماز کے وتر میں پہلی رکعت میں سورہ نصر اور دوسری رکعت میں سورہ لہب اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے تو اس کے کان اور دانتوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ حالانکہ میری جو نچلی داڑیں ہیں وہ بالکل ختم ہوئی ہیں، جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا الحمدللہ مجھے کبھی درد نہیں ہوا۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے محفوظ فرمائے۔ ہاں جی اور بتائیں، اور کون بتائے گا کہ اللہ کی نام کی برکت سے مجھے نفع ملا؟ اور کون بتائے گا؟ حضرت نے ایک مرتبہ ایک عمل بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مترب کی بے چین دلوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب بھی آپ کسی بے چینی میں ہوں، یعنی روزمرہ زندگی میں جیسے آپ کو بجلی کا بل دینے کھڑے ہیں لائن میں، اور لائن طویل ہے، باری نہیں آ رہی، کوئی سواری نہیں مل رہی، کہیں پہ بھی کوئی تھوڑی سی بے چینی ہے، تو اس وقت اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، اللہ سے اللہ کو مانگ لیں کہ یا اللہ پاک مجھے اپنا تعلق دے دے، اپنی ذات کی معرفت دے دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دے دے، تو بس خدا مل گیا تو وہ سمجھے خدائی ساری اپنی۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہاں جی بتا دیں، چلو بتا دیں بس، اس کے بعد بس ہمشیرہ وہ یا قہارو والا عمل کرتی ہیں، تو میرا ایک بھتیجا اس کے اوپر بھی دم کرتی ہیں، چھوٹا بھتیجا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے بورڈ کے اندر جا کے انگلیاں داخل کی تو اس کو ایسا کرنٹ لگا، اس کی انگلیاں جو گوشت ہٹ گیا ان سے۔ تو جب ڈاکٹروں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ کہ اللہ کا کرم اور فضل ہوا، وگرنہ اتنا کرنٹ لگا کہ اس کے پاؤں سے بھی کرنٹ نیچے نکل گیا، تو بہت مشکل ہے کہ جو بچ جائیں، لیکن یہ اعمال کی برکت ہے کہ اللہ نے محفوظ رکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلوق خدا کے لیے خیریں آسانیاں پھیلانے والا بنا ہے، اور مخلوق خدا کے لیے برکتوں کا نظام پھیلانے والا بنا ہے۔ اعمال کے نفع خود بھی اور دوسروں کو بھی بتایا کریں، اس سے اعمال سے پلنے کا یقین بنے گا، اعمال سے کام بننے کا یقین بنے گا، اور اعمال سے دنیا آخرت کے غموں سے بچنے کا یقین